صرف ایک کتاب میں نے وحدت امت یا دو میں دیکھا ہے، ایک مولانا اسحاق کی، شاید اس میں کہیں وحدت امت کا ایک دو آپ کو اوور آل تھیم نظر آئے گا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نا امت کو جوڑا جائے اور دکھایا جائے کہ بھئی فلاں مسئلے میں بھی فلاں مسئلے میں بھی ہر گروہ کے علماء آپ کو مل جائیں گے یہ کام کرتے ہوئے، فلاں کام کرتے ہوئے. تو ہی از اوور آل ٹیکنگ وحدت امت ان کنسیڈریشن، اور آسانی امت نظر آئے گی. یا ایک کتاب آج میں نے دیکھی، پڑھی نہیں ابھی، انشاءاللہ پڑھوں گا، اٹس مائی نیکسٹ ٹو ڈو لسٹ فرام مائی حج بکس، کہ حج میں اگر وحدت امت نہ ہم نے سیکھی نا تو کچھ نہ سیکھا. حج وہ موقع ہے اللہ نے ہمیں ایک دیا جو ہمیں یاد کراتا ہے کہ یہ امت واحدہ ہے. اس امت نے نبی کے پیچھے حج کیا، نبی کی اتباع میں حج کیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ یہ امت ایک پیج پہ آ جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. اختلافات ختم نہیں ہوں گے مگر کم سے کم ان اختلافات کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. سوال دیکھیں میرے سے یہ پوچھا گیا تھا یا چینل پہ پوسٹ ہوا تھا کہ اتنے فرقوں میں وحدت امت کیسے ہو سکتی ہے جب اتنے فرقے ہیں، اتنے گروہ ہیں، اتنی جماعتیں ہیں. آپ نے نمونہ دیکھا، میری باتوں میں آپ کو کہیں پہ فرقہ واریت کی بدبو نظر آئی؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلا ہوگا کہ میری پریفرنس کس فقہ کی ہے، کون سی فقہ کو میں زیادہ پریفر کرتا ہوں. جیسے ایک مسئلہ آیا اور میں نے وہاں پہ سلفی اور حنفی دونوں کے بیچ میں ایک کامن گراؤنڈ بتانے کی کوشش کی کہ یہ چیز آپ کی ایکسٹریم ہے یا آپ کی ایکسٹریم ہے، آپ بیلنس پہ آ جائیں، درمیان میں آ جائیں. خیر الامور اوسطها، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بہترین امور ہوں جس میں آپ اوسط پہ آ جائیں، درمیانہ روی اختیار کریں. میانہ روی، درمیانہ نہیں کہ نیوٹرل، ادھر نہ ادھر نہ ادھر، نہ حق پر نہ غیر حق پر، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں بات کر رہا ہوں اوسطها، یعنی عدل کے ساتھ کوشش کریں لوگوں کو جوڑیں، برج دا گیپ. یہ ہے اوسط، میانہ روی اس کو کہتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. یہ ہو جائے گا نا تو آپ یقین مانیں فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی تحقیقیں بتا کر فرقے ختم کر دے گا، وہ جسے کہتے ہیں نا لیونگ ان دا فولز پیراڈائز، اس میں رہ رہا ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہنا جسے اردو میں کہتے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ بڑوں نے بہت کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر مناظرے، جنگ و جدال، تکفیر، یہی ہوتا رہا. کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس کا حل یہی ہے. نمبر ایک سولوشن تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ مسلمانوں میں جب بھی کبھی خاص طور سے خوشی غمی ہو، یہ نہ دیکھیں کہ اس کا فرقہ کون سا تھا. ہاں ہو وہ کلمہ گو، مسلمان ہو، میں قادیانیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان ہو، کلمہ گو ہے، آپ کا بھائی آپ کی بہن ہے، ان کی خوشی غمی میں خاص طور سے ان کے غم میں، جنازے میں ان کے ساتھ ضرور شامل ہوں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں. پہلی چیز تو یہ کریں آپ، نماز جنازہ اور باقی جن نمازیں بھی. دوسرے نمبر پہ جو کرنے کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے اپنے مسلک کے اندر جس پہ وہ چل رہا ہے یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی تشدد کا شکار ہیں کسی مسئلے میں. جس مسئلے میں وہ دیکھتا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ عمل بتا رہی ہے اور ہمارے پاس سنت رسول ہے ہی نہیں فلاں مسئلے میں، صرف ایک فتویٰ ہے اور اس فتوے کے پیچھے کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے اس بات پہ اگر وہ عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو برا تو نہ کہے، اس شدت کو کم کرے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں، جیسے میں نے جنازے پہ فاتحہ کی ویڈیو بنائی، شوق میں آ گئے اہل حدیث بھائی ہمارے کہ اوہ یہ کیسے ہو گیا. جب ان کے سامنے حدیثیں رکھی تو وہ گھوم کے رہ گئے کہ اوہ یار واقعی نہیں. پھر بھی فاتحہ جو ہے نا وہ اس کا ثواب زیادہ ہے. یہ تم نے کہیں پڑھا قرآن و سنت میں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے؟ شدت کو کم کرو، اپنے اندر کی اس جو ہے نا جذباتی حدت کو، حدت کہتے ہیں، ہیٹ آف ایموشنز، اس کو کم کرو اور حق کو تسلیم کرو. ڈیزالو ہو جائیں گے اکثر فرقہ وارانہ. یہ جو لائنز ہیں نا فرقہ واریت کی، یہ بہت باریک لائنز ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے. کوشش کریں شدت کو. تیسری چیز جو ہے نا، تیسری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تین میری ریکمنڈیشنز ہیں. تیسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو پانچوں ہے نا فقہ، بڑی 5 فقہ ہی ہیں، چلیں آپ 6 کر لیں، 7 کر لیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. نمبر 1 ہے آپ کی فقہ جعفریہ، اہل تشیع اثنا عشریہ، پھر ہے مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ. چھٹی کر لیں سلفیہ،
7ویں ملا لیں آپ زیدیہ، چلیں زیدی ملا لیں، 8ویں کنی عبادیہ کر لیں. یہ فقہ ہیں، فقہ فرقے نہیں ہیں، جو فہم ہے ان کا قرآن و سنت کا. یا 8-9 میں گنوا چکا ہوں. اگر آپ اس میں اوزاعی بھی ملا لیں، ابھی بھی ہیں اوزاعی فلسطین اور شام کے علاقوں میں. یہ 9 فقہ ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم حنفی اور باقی 3 مذاہب یعنی اسکولز آف تھاٹس، جعفری، یہ 5 جو ہے نا اثنا عشری والے، ریسرچ کمیٹیز بنائیں، کمیٹیز اسٹیبلش کریں انٹرنیشنل لیول پہ، جن کا کام ہے صرف اور صرف ہماری کتابوں میں ہر جماعت کے جو ایسی چیزیں جس پر امت میں سب سے زیادہ جھگڑا ہے نا، ان کے اندر صفائی کریں بیسڈ آن ریسرچ، کہ جس چیز پر نہ قرآن سے کچھ ملتا ہے، نہ سنت سے کچھ ملتا ہے، نہ فہم اہل بیت اور صحابہ سلف تابعین تک کسی کا عمل نہیں، نہ کسی کا ایسا فہم ہے. پرانے مسئلوں کی بات کروں، جو پرانے جھگڑے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فروعی مسائل ہیں، اکثر تو کچھ بڑے عقیدے کے بھی ہیں. اس میں دیکھیں کہ یار یہ جو ہے نا چیز کم از کم اس کی صفائی کر دو، کم از کم یہ مل کے بنیں گے تو پھر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں چونکہ ہوں سلفی، میں ویسے ہائپوتھیٹکلی بول رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی لیبل نہیں لگاتا. الحمدللہ ہمارے یہاں پہ امریکہ میں بھی یہی ماحول ہی ہے، اللہ کا شکر ہے. ہماری مسجد میں بھی یہی ماحول ہے. ہم وہ یار اللہ کا شکر ہے پاک فرام فرقہ واریت فرام ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز. الحمدللہ آج سے نہیں، زمانوں سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کمیونٹی کو اسٹیبلش ہوئے 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور 20 سال سے تو میں اس کا ممبر ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو اور یہ جو مسجد کیرم اسلامک سینٹر، اس کی ایج جو ہے وہ تقریباً 42 ایئرز ہے، اور الحمدللہ میرا یہاں جو ٹینیور ہے ابھی تک کا اللہ کے فضل سے 20 سال سے اوپر 21 سال کا ہو چکا ہے الحمدللہ. تو میں نے نہ یہاں کبھی فرقہ واریت پریچ کی، نہ میرے بڑوں نے کبھی یہاں فرقہ واریت پریچ کی. تو میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ہوں سلفی، اور میری تحقیق کے مطابق حنفی تمہاری یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے، چھوڑو میری طرف آ جاؤ، نہیں آئے گا. وہ زیادہ امکان ہے کہ وہ اور سخت ہو جائے گا. شاید کچھ لوگ آ جائیں، یو مے ون دا بیٹل بٹ یو ول ناٹ ون دا وار، مارک مائی ورڈس. آپ بیٹل جیت سکتے ہیں، وار نہیں جیت سکتے. چیک کیجیے کرنا اس کا فرق. یا میں کہتا ہوں نہیں میں ہوں صوفی، اور میں صوفی ہوں، اہل تصوف کے بھی چلتا ہوں. میں نے صوفیات تو سبھی ان جماعتوں میں ہوتے ہیں سوائے سلفیوں کے، سبھی میں صوفی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو علیحدہ سے ایک جماعت نہیں کہا. فرض کریں میں کہتا ہوں میں صوفی ہوں، میں اہل تصوف میں سے ہوں، اور میں شافعی صوفی ہوں. میرے مطابق تم حنبلی اور تم سلفی اور تم حنفی، تمہاری یہ ساری چیزیں غلط ہیں. میں نے یہ تحقیق کی ہے، میری تحقیق مطابق یہ غلط ہے. مان گئے نا وہ آپ کی بات سارے. میں کہتا ہوں 50% بھی نہیں آئیں گے، 50% بھی نہیں آئیں گے، 5% بھی آ جائیں تو بڑی بات ہوگی. زیادہ تر نے آپ کے اوپر ہی فتویٰ لگا دینا کہ یہ پاگل ہے. اس لیے اس کا طریقہ وہی ہے جس طرح رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے، ملا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، اور اپنے مسائل میں تبدیلیاں رجوع کرتے تھے. خود امام شافعی نے اپنی پوری فقہ ریوائز کی، امام احمد ابن حنبل کی ایڈوائس پر اپنے شاگرد کی. نوٹ کریں ایڈورسریز نہیں تھے، اب آپ بن چکے ہیں ایڈورسریز، پارٹیز بنے ہوئے. تو اب آپ نے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بنانی ہے کمیٹیاں. ہر جماعت اپنے اندر سے ایماندار لوگ چنیں، ٹرسٹ وردی لوگ چنیں کہ بھائی تمہارا کام ہمیں ڈیفینڈ کرنا نہیں ہوگا. یہ 100 لوگوں کی جماعت جو ہے یہ پائے کے محدث ہیں، پائے کے فقیہ ہیں، پائے کے علم کلام کے ماہر ہیں. تمہارا کام ہے کہ علم کی تطہیر کرو، اپنی کتابوں کو خود کھنگالو، دوسرے بھی اپنی کتابوں کو خود کھنگالیں، جیسے اہل تشیع بھی کر رہے ہیں، بہت سارے حنفی بھی کر رہے ہیں. کام ہو رہا ہے سب جگہ الحمدللہ وحدت کا. یہ جو صفائی کر رہے ہیں نا وہ علم کی تطہیر کر رہے ہیں اپنے ہی خود بخود. جیسے میں نے آپ کو یہ موزوں کا اور یہ جو فلپ فلاپس کینچی چپلوں کا مسئلہ بتایا، اس پہ الحمدللہ حنفی علماء ہی بڑے بڑے مان گئے ہیں. اب کئی ہیں، غلام رسول سعیدی صاحب ان میں سے ایک ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. مولانا اسحاق کی کتاب میں آپ دیکھیے گا، انہوں نے ماننا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہمارا غلط ہے. سبحان اللہ. ایسے علم کی تطہیر کریں گے نا جب لوگ خود، تزکیۃ النفس، تزکیۃ العلم، اپنے علم کا تزکیہ، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جھگڑے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہو رہا ہے، اس کو اب آپ نے کمبائن کرنا ہے. مل بیٹھ جائیں،
کمیٹیاں، ریسرچ سینٹرز بنے، پھر کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 3 ہیں۔ تیسرا کام ذرا مشکل والا ہے، یہ صحیح اصلی علمی کام ہے، تو میں نے سوچا اس کو میں آخر میں بتاتا ہوں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، اس امت کو یہ اکٹھی ہو جائے، کفار خود بخود کچلے جائیں گے، فکر نہ کریں، حق کا جھنڈا خود بخود بلند ہوگا۔ یہ ہونا ہے، غلبہ اسلام ہو کے رہے گا، ود یو اور وداؤٹ یو، آپ بھلے اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں، اللہ نے یہ کرنا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہیں سے جہاں سے میں نے تلاوت کی تھی نا اس کی، سورہ فتح سے وہ حلق اور قصر والی آیات کی، وہاں پر یہ اگلی آیت یہی ہے۔ تو ہو کے رہنا ہے، جس نے اس رسول کو بھیجا ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ یہ دین حق ہے، یہ ہر دین پہ غالب آ کے رہے گا، بے شک جتنا مرضی کوئی برا سمجھ لیں۔ اور اگر آج کوئی مسلمان، کوئی سو کالڈ اسکالر کہتا ہے کہ مسلمان یہ خواب دیکھنا سوچ دیں، یہ خواب دیکھنا، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اسلام کو غلبہ ہوگا، آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ، بچ جائیں ایسے بندے سے، اللہ مجھے آپ کو بچائے۔ اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ غلبہ اسلام کا وعدہ قرآن میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ میں اس پہ دلیلیں آپ کو دے سکتا ہوں، انبار لگا سکتا ہوں جب موقع ملا انشاءاللہ، کہ کسی کو اگر چاہیے بھی۔ تو اب جو ہے نا ہم اس کے اوپر انشاءاللہ مزید باتیں پھر کریں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، الحمدللہ۔